کہ یہ جو حکومت مخالف تحریک تھی پی ڈی ایم کی، اس سے پی ڈی ایم کو فائدہ ہوا ہے یا پھر نقصان؟ فائدہ نقصان کے آپشنز ہیں ہمارے اینالسٹ کے پاس، اور پینل کا تعارف آپ سے کروا دوں۔ حسن نثار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مظہر عباس صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ارشاد بھٹی صاحب اور منیب فاروق صاحب بھی لاہور اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ارشاد بھٹی صاحب، گفتگو کا آغاز آپ سے کرتے ہیں۔ بنیادی سوال کے ساتھ ساتھ کل کا جو جلسہ ہوا ہے اس کو بھی تھوڑا ڈسکس کرتے ہیں۔ تو خیال یہی کیا جا رہا ہے کہ ملتان کا جلسہ، اس میں جان ڈالنے میں حکومت کے رد عمل کا بڑا کردار ہے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ میڈم شیخ، ویسے ہی دیکھ رہا ہوں جیسے آپ دیکھ رہی ہیں، کیونکہ آپ کے اور میرے دیکھنے میں اب کوئی زیادہ فرق نہیں رہا۔ صحیح کہہ رہی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے میڈم شیخ، یہ نہیں بھٹی صاحب، یہ ہم سے نہ ہو پائے گا، یہ ہمارے سر مت ڈالیے گا۔ چلو میڈم شیخ، ہمیں میڈم شیخ ہی رہنے دیں۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ میڈم شیخ دیکھیں نا، تھوڑا سا مشکل وقت آیا، ساتھ چھوڑ گئی آپ۔ چلو اچھا، پہلی بات ہے میڈم شیخ، سوال پہ آنے سے پہلے، کرونا ہے، کرونا کی دوسری لہر ہے اور خطرناک لہر ہے۔ حکومت جلسے رکوا نہیں سکی، افسوسناک۔ اپوزیشن جلسوں پہ جلسے کر رہی ہے، دل میں عوام کے لیے رتی بھر رحم نہیں، افسوسناک۔ اور لوگ احتیاط نہیں کر رہے، افسوسناک۔ اب آ جائیے اس آل بچاؤ مال بچاؤ کھال بچاؤ مومنٹ پر۔ مجھے سوال کی سمجھ نہیں آ پائی میڈم شیخ کہ آپ نے کہا حکومت مخالف طریق سے پی ڈی ایم کو نقصان ہوا ہے یا فائدہ۔ اب میں میڈم شیخ، کیا پی ڈی ایم روٹی توے پر ڈال کر جلسے میں چلی گئی تھی کہ جس کی وجہ سے اسے نقصان یا فائدہ ہونے کا کوئی خدشہ پیدا ہو گیا تھا، یا بریانی کی دیگ کو دم لگائے بغیر ملتان گھنٹہ گھر پہنچ گئی تھی کہ اس کو کوئی پرابلم ہو گئی کہ آپ نے سوچا کہ فائدہ ہوا ہے کہ نقصان ہو گیا، یا پی ڈی ایم گھنٹہ گھر پہنچ گئی اور پیچھے سے بارش ہوئی اور ان کی گندم ساری جو باہر پڑی ہوئی تھی بھیگ گئی ہے، یا پی ڈی ایم جلسوں میں لگی رہی، ان کے گھر کا گیزر جل گیا اور واشنگ مشین بھی جل گئی ہے۔ یعنی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کس نقصان اس میں نقصان کی کیا بات ہے۔ یعنی کیا کوئی پی ڈی ایم تقریریں کرتی رہی گھنٹہ گھر اور ان کو پتہ نہیں چلا، پیچھے سے عمران خان 5 سال کے لیے وزیر اعظم بن گئے۔ کچھ ہارے ہوئے لوگ ہیں میڈم شیخ، ذرا منظر پیش خدمت ہے، کچھ ہارے ہوئے لوگ ہیں۔ سیاسی مقدمہ تو ہے نا، جو سیاسی میدان میں عوام کے سامنے وہ لڑ رہے ہیں، تو اس میں فائدہ یا نقصان کا پوچھیں۔ ہائے میرے ٹیپو سلطانوں، میرے حیدر علیوں، ہائے ہوئے عوام کے سامنے لڑتے ہوئے تلوار بازو، ہاں واہ واہ میڈم شیخ، واہ میڈم شیخ۔ اچھا، کچھ ہارے ہوئے لوگ ہیں میڈم شیخ، اور کوئی کام نہیں سوائے جلسوں کے۔ کچھ ملزم اور مجرم ہیں، ان کی بقا اسی میں ہے کہ جلسے سپر ہٹ ہوں اور جلسے ہوتے رہیں۔ باقی سب اور اکثریت ہے جو میلہ ویکھن آئیاں، میلہ ویکھ رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ملزم مجرم ہو کر تقریریں کر رہے ہیں، ملزم مجرم ہو کر دھمکیاں دے رہے ہیں، سزا یافتہ ہو کر اخلاقیات کے بھاشن دے رہے ہیں۔ پاکستان جیسا ملک، پاکستانیوں جیسی قوم، عمران خان جیسی حکومت، ان سب کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ 5 انگلیاں گھی میں اور سر کڑائی میں، سب کی موجیں لگی ہوئی ہیں، کسی کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اس میں نقصان کی کیا بات ہے؟ کون سی جو جلسے میں سچی باتیں کرنی ہوتی ہیں کہ وہ بعد میں پروف کرنی ہوتی ہیں؟ سارا بات جو آؤ دھمکیاں دو، ایل این جی، فرنس گیل، آئل، اور جو ہتھے چڑھے چڑھاؤ، اور جو دھمکیاں دیتے جاؤ، اور اس کے بعد اگلا جلسہ، اور اس کے بعد اگلا جلسہ، اور اس کے بعد اگلا جلسہ۔ موجیں لگی ہوئی ہیں، سب کے فائدے ہیں میڈم شیخ۔